آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں۔ اسی طرح ہر برائی، ہر عیب، ہر نقص سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ المطففین کے اندر یہ فرمان جاری کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، کلا، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اور یہ زنگ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے چڑھا ہے۔ ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، ان کے عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں، ان کی تفسیر خود اللہ کے رسول نے کی، کسی اور عالم سے، کسی مفسر سے یا کسی سے اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر، اس کی شرح خود ہمارے نبی نے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اذنب ذنبا، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، آپ کے لیے حدیث نئی نہیں ہے، یہ حدیث کئی بار ہم نے سنی ہے، مگر یہ حدیث کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ اس جملے کو سمجھیے گا، حدیث نئی نہیں ہے، کئی دفعہ ہم نے یہ حدیث سنا ہے، مگر یہ حدیث کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ فِيهَا، اگر وہ توبہ کر لے، سُقِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل دھو دیا جاتا ہے، اس کے دل کو سیقل کر دیا جاتا ہے۔ آپ سیقل آج کل کا جنریشن ذرا کم دیکھتا ہے، پرانا جنریشن بہت زیادہ دیکھا ہے اس کو۔ کلائی کرنا، کوئی چیز اگر خراب ہو جائے اسے صحیح کر کے اسے دھو دینا، صاف ستھری کر دینا، یہ سقیلا کا لفظ حدیث میں نبی نے ذکر کیا، اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، سقیلا قلب۔ وَإِن زَادَ، اگر وہ اور گناہ کر رہا ہے، ایک اس کے بعد ایک، اس کے بعد ایک، زندگی میں گناہ بڑھ رہے ہیں، زادت، یہ گناہ بڑھتے بڑھتے سارا سینہ اور سارا دل جو ہے اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی جو میں نے مسنون خطبے کے بعد آیت پڑھی ہے، فذالک قول اللہ تبارک و تعالی، یہی اللہ کا قول ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ معزز سامعین، اپنے دلوں کو جانچیے ذرا، میں میرے دل کو ٹٹولوں، آپ اپنے دل کو ذرا جانچیے، ٹٹولیے۔ رمضان ہو کر ٹھیک 16 دن ہوئے، رمضان ہو کر دوسرا بلکہ تیسرا جمعہ ہے، اس لیے کہ جمعرات عید کا دن رہا ہے یہاں، اس کے بعد جمعہ، پھر گزشتہ جمعہ، پھر آج کا جمعہ۔ یہ 15-16 دنوں میں ہمارے دل کی حالت کیا وہی حالت ہے جو رمضان المبارک میں تھی، یا ہمارے دل کی حالت بدل چکی ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں۔ اگر بدل چکی ہے، اور کیسے معلوم کریں دل خراب ہو چکا ہے؟ جی ہاں، لوگ بار بار کہتے ہیں جی آپ جائیے اپنے دل کو ٹیسٹ کرائیے، آپ ذرا بھاگیے گا ریمپ پر، ڈاکٹر دل کو ٹیسٹ کر کے بولے گا تمہارا دل کتنا طاقتور ہے یا کمزور ہو گیا ہے، آپ اپنا ECG نکالیے، آپ فلاں کیجئے، یکو کیجئے، ریم ٹیسٹ کیجئے۔
یہ تمہارے دل کے ٹیسٹ ہیں، دنیاوی اعتبار سے۔ روحانی اعتبار سے دل زندہ ہے یا دل مر چکا ہے یا پھر یہ دل سخت ہو چکا ہے، آپ کیسے تلاش کریں گے؟ کیسے معلوم کریں گے میرا دل خراب ہو چکا ہے؟ الحمدللہ نیکیاں جب کرتے ہیں تو دل اچھا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے دل کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور آج ہمارے دل کی کیفیت الگ ہے۔ کیسے معلوم کریں ہمارا دل صحیح ہے یا غلط ہے؟ علماء کرام نے کچھ باتیں لکھی ہیں، آج کے اس جمعہ میں مجھے وہی باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنی ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بہت بڑے عالم، صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے تابعین، تابعین میں اکثر ہمارا علم کم ہوتا ہے۔ تابعین میں سب سے بڑے تابعی کون ہیں؟ 100 نوجوان بچوں سے پوچھا جائے شاید 2-3 بھی نہیں بول پائیں گے۔ صحابہ میں کون ہے؟ پہلا جملہ آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تابعین میں کون ہے؟ سب سے افضل تابعی کون ہے؟ سب سے بڑے تابعی کون ہیں؟ سیکنڈ جنریشن۔ تو آپ اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہوگی جو بغلیں جھانکے گی، یعنی تو کیا بولتے ہیں نا، وہ گوگل کو جھانکے گی، یا تو بازو جھانکیں گے یا تو گوگل میں جھانک کر دیکھیں گے۔ آج کل تو سب سے بڑے شیخ گوگل ہی ہیں، ان سے بڑا شیخ نہیں ہے آج، ہر چیز وہیں سے مل جاتی ہے، اس لیے آج علماء کی بھی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسے نوجوان ہیں، ایک وہ شخص جو مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی کر کے جائزۃ المدینہ لے کر آتے ہیں، مدینے کا ایوارڈ، کس کا؟ مدینے میں 18 سال پڑھ کر، 16 سال پڑھ کر، 17 سال پڑھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر آتے ہیں، اور ایک نوجوان اسے صحیح ڈھنگ سے عربی کا عین نہیں آتا، زبر کیوں آتا ہے، زیر کیوں آتا ہے، اس کی پہچان نہیں ہوتی، مگر وہ فتویٰ لگاتا ہے ووٹ ڈالنا حرام ہے۔ ایسا فتویٰ مفتی اکبر، مفتی اعظم نہیں، یہ مفتی اکبر ہے، یہ ہمارے بیچ میں بیٹھتے ہیں نوجوان، یہ مفتی اعظم سے بھی بڑے ہیں، اور یہ فتویٰ لگاتے ہیں ووٹ ڈالنا حرام ہے۔ جی 4 ادھر سے پڑھ لیے، گوگل سے کچھ نکال لیے، یوٹیوب کے شیخ سے ذرا دیکھ لیے، اور یہ پھیلانا شروع کر لیے جی ووٹ ڈالنا حرام ہے۔ جب یہ لوگ یہاں سے مار کے نکالیں گے نا، تب سمجھ میں آئے گا ووٹ کی اہمیت کیا ہے۔ یہ سارے جو علماء پڑھ کے آئے ہیں تمہارے سامنے یہ بیکار ہیں۔ یہ جو 18 سال دکتورا کر کے آتے ہیں نا، اس میں سے ایک آر کے نور محمد بھی ہے رحمہ اللہ، انتقال ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ عز و جل ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کی لغزشوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ ایک عالم کے لیے اس کے مرنے کے بعد دی جانے والی دعا ہے، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک طرف یہ علماء، ایک طرف مکے کا مفتی جو مکے میں بیٹھ کے درس دیتا ہے، شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ ایک طرف آر کے نور محمد صاحب کہتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اگر نہیں ڈالو گے تو پچھتاؤ گے۔ اور دوسری طرف ایک نوجوان فتوے فارورڈ کرتا ہے، ان کا لے لیا، ان کا لے لیا، یمن سے اٹھا لیا، عرب کے کسی عالم کا لے۔ ارے میرے بھائی، ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ یمن کے نہیں ہیں، سعودیہ کے جو حالات ہیں وہ انڈیا کے نہیں ہیں۔ یہاں کے علماء سے فتوے لو، دیکھو یہاں کے حالات کیا ہیں، یہاں کی پریشانیاں کیا ہیں، یہاں کی مصیبتیں کیا ہیں، یہاں جو علماء ہیں ان سے پوچھو یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، ایک نوجوان ہی تھا، وہ حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، حافظ نہیں، قرآن کا قاری تھا۔ کوفہ والوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، ایک حافظ دیجیے ہمیں۔ حضرت عمر نے ایک قاری کو نکالا مدینے سے، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ کیا نام؟ عبد الرحمن۔ بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ کس کے خلاف؟ حضرت علی کے خلاف۔
اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا حضرت علی سب سے بڑے کافر ہیں. کیا جملہ جی، نوٹ بھی کر رہے ہیں یوٹیوب والے، بھڑکو نہیں. یہ ڈالا گیا اس کے دماغ میں. حضرت علی نے مسلمانوں کے بیچ میں چلنے والی لڑائی کو روکا تھا. ہزاروں مسلمان قتل ہو رہے تھے. فیصلہ ہوا بیچ میں، جنگ کو روکا گیا اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا. یہ نوجوان جو اس وقت تک حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، ایسی ایک ٹیم بنی اور اسے کہتے خوارج. کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت نکالی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جو فیصلہ دے وہ کافر ہے. حضرت علی نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ دیا ہے، اس لیے حضرت علی کافر ہیں، ان کا قتل واجب ہے. صبح کی نماز کے لیے حضرت علی آ رہے ہیں، یہی حافظ قرآن، یہی قاری قرآن، یہی عبد الرحمان اکیلا چھپ کے بیٹھ کے حضرت علی کو پیچھے سے وار کر کے یہ حضرت علی کا قتل کر دیتا ہے. اپنے دماغوں کو خراب نہ کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھو، آج کے حالات کو سمجھو. بہرحال یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، پہلے ہی آیتوں کو بول دیتا ہوں، آخری کے 5 منٹ میں نے رکھے ہیں آج کے خطبے میں. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت انڈین، بحیثیت ہندوستانی مسلمان؟ آج ہماری ذمہ داری بہت ساری، سینکڑوں مسجدوں میں آج جمعہ کے خطبے میں اردو خطبہ ہی نہیں ہے. جانتے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں. سینکڑوں مسجدوں میں آج کہیں لوگ اس میں رہ کر اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے 20 منٹ چھوڑ دیجئے، شاید 10 منٹ میں ہو جاتا ہے سب کچھ. عربی خطبہ اور نماز سینکڑوں مسجدوں میں یہ چل رہا ہے. پریشان ہیں علماء کرام، حالات اتنے سنگین ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، علماء کو نظر آ رہا ہے، سامنے کے حالات دکھ رہے ہیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. بحیثیت مسلمان میری تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ میں اس پر آؤں گا. پہلے ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں، پھر یہ حدیثیں پڑھ کر یہ جمعہ کو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے 4 حدیثیں پڑھ کر فتوے نہ دو، اس موضوع کی ساری حدیثیں پڑھو اور علماء کرام کی بات مانو. یہاں کے حالات نہیں معلوم علماء کو. مجھے اچھے سے یاد ہے امبیڈکر بھون میں شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ آئے تھے، ان سے ایک سوال کیا گیا، شیخ کو سمجھ میں نہیں آیا. سوال یہ کیا گیا، شیخ واسطو جائز ہے کیا؟ کیا سوال تھا؟ واسطو جائز ہے کیا؟ شیخ پوچھے کیا ہے واسطو؟ کہا ادھر روم بنانا، ادھر بیڈ روم بنانا. یہ تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بیڈ روم ادھر بنا لو، کچن ادھر بنا لو، فلاں ادھر کر لو، اس میں کوئی. پھر شیخ انیس بیٹھے، وہ اٹھ کر آئے، شیخ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، آپ عرب میں رہتے ہیں، یہاں کچھ اور ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اگر ادھر کا بیڈ روم ادھر چلا گیا گھر کی برکت چلی گئی، کچن ادھر سے ادھر آ گیا گھر میں نحوست آ گئی، فلاں فلاں ہو گیا. یہ خیر و برکت کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے، اس لیے یہ ہمارے دین میں حرام ہے. سبحان اللہ. بلڈر پورے ناراض ہو جائیں گے میرے سے، تمہیں تو ہماری روزی روٹی بند کرنے بیٹھے مولوی صاحب جی. وہاں کے عالم کو سمجھ میں نہیں آیا، سر پھوڑ لیجیے آپ اس کے سامنے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں کے کیا حالات ہیں یہاں کے علماء کے سامنے رکھو، صحیح معنی میں وہ تمہیں بتا پائیں گے حالات کیا ہیں اور اس کے مطابق ہمیں کرنا کیا ہے. چلو اسے سن لو. حسن بصری رحمہ اللہ سے بات آگے بڑھ کر یہاں تک نکل گئی، بہت بڑے عالم ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ تابعین میں سب سے افضل ہیں. بعض کہتے ہیں حسن بصری افضل ہیں اور بعض کہتے ہیں اویس قرنی افضل ہیں. کتنے نام آئے؟ کتنے نام آئے؟ بعض کہتے ہیں حسن بصری افضل ہیں اور بعض کہتے ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ یہ افضل ہیں اور بعض کہتے ہیں اویس قرنی رحمہ اللہ یہ افضل ہیں. بہرحال ایک نام اس میں سے حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں 3 چیزوں میں اگر تمہیں مٹھاس نہیں مل رہی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل بند ہو گیا ہے. ٹیسٹ کرنے کا طریقہ، دل صحیح ہے خراب ہے،
آپ کو یکو کرو نہیں بول رہا ہوں میں، ECG اٹھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. دیکھو تمہارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے. حسن بصری کہتے ہیں تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، زندگی کا مزہ، زندگی کی مٹھاس، سکون، اطمینان 3 چیزوں میں دیکھو. اگر آپ کو اس میں نہیں مل رہا ہے اطمینان، سمجھ لو دل خراب ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو جانچ لو. انشاءاللہ یہاں سے جاؤ گے نا، جمعہ پڑھ کے جاؤ گے، اپنے آپ سے سوال کر لو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے پہلی چیز ہے قرآن کی تلاوت. کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ بسپا بن کر بہت ڈال لیا قرآن تو کتا خود سے ہوش ڈال لے کو ہے. بنگلور سے نکلتے باہر پھرنے کے لیے، پھرنے کا زمانہ چل رہا ہے نا، پھرنے کے لیے جاتے ہیں نا، شروع میں 5 منٹ قرآن، 10 منٹ قرآن، 15 منٹ قرآن، آدھا گھنٹہ قرآن. اسے کب ہمیں نکلے سو پھرنے کے واسطے خالی قرآن ڈال کے چھوڑ دیا ہے. دال بکو سے تبھی گانا جی. کتنے ہونا نوجوان ہے اسے، کتنے نوجوان چاہیے ایسے. مزہ نہیں ہے قرآن میں، قرآن میں مٹھاس نہیں نظر آ رہی ہے اس کو، قرآن میں دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے اس کو. سناؤ یہ نوجوانوں کو. کبھی کبھی ان کی گاڑیاں جا کر سامنے کسی ٹریلر میں گھس جاتی ہے، حد سے زیادہ اسپیڈ کے چکر میں چلے جاتے ہیں. تو دیکھا گیا ہے 4 آدمی بیٹھے، چاروں مر گئے ہیں، مگر برابر کار میں گانا چل رہا ہے، پورے زور سے چل رہا ہے. اوپر بولتے کیا، پیچھے جو بڑے بڑے اسپیکر آتے ہیں وہ حدر رہے ہیں، شیک ہو رہے ہیں. 4 بھی مر گئے ہیں مگر ساتھ میں گانا رکا ہوا نہیں ہے، گاڑی کے اندر گانا برابر چل رہا ہے. ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حسن خاتمہ عطا فرمائے. کیا جملہ جی؟ حسن خاتمہ عطا فرمائے. اللہ عز و جل قرآن پڑھنے میں خالی رمضان کے لیے نہیں ہے قرآن. یہ جمعہ نہیں، اس سے پہلا جمعہ، گزشتہ جمعہ نہیں، اس سے پہلا جمعہ اللہ نے مدینے میں پڑھنے کا موقع دیا. شان نہیں ہے، رب کا کرم، اس کا فضل. میرے جیسے بھکاری کو وہاں پہنچایا ہے، میرے جیسے گنہگار کو وہاں پہنچایا ہے. وہاں احمد طالب حفظہ اللہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس خطبے میں مدینے میں ایک جملہ بولے ہو، کن ربانین لا تکن رمضانین. ان کا جملہ ہے کن ربانین، ربانی مسلمان بنو، رمضانی مسلمان مت بنو. کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے؟ کن ربانین لا تکن رمضانین. اگر آپ ربانی مسلمان، رب کے لیے مسلمان بنو. جو کام الحمدللہ رمضان میں کرتے تھے، میں مانتا ہوں اتنی ہی اسپیڈ سے اب نہیں کر پاؤ گے. وہی رات بھر جاگ کر تہجد پڑھنا اب ذرا مشکل ہے، لیکن ہاں 20 منٹ تو نکال سکتے ہیں. اگر ہو سکے 8 رکعت نہیں ہو رہی ہے، 4 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور 4 رکعت میں یہ ضروری نہیں ہے آپ سورہ بقرہ پڑھو، آپ روزانہ 2 رکعت نماز تہجد پڑھو. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو، مگر پڑھو ضرور. اس چیز کو باقی رکھو، اس تہجد کی نماز کو آج بھی باقی رکھو. انشاءاللہ آنے سے پہلے میں وہی دستور آر کے نور محمد رحمہ اللہ کی ایک کلپ کانوں میں سننے کو ملی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے شیخ کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. بڑے نیک عالم، بڑے نیک عالم. انہوں نے ایک جملہ کہا، آج مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بچے سے پوچھا تو بھی بچہ بول دے گا ہمارے ابا جا کو ووٹ ڈال کو آتی، اس کے خلاف اس ڈالتی. جی آج سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ حکومت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، نہیں ہے، حکومت نہیں ہے. آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن مسلمان کے خود بدعملی ہے. ہمارا عمل ہے، ہماری بدعملی ہے. یہ جو بھی حالات بنے ہیں ہماری وجہ سے بنے. اگر ہم صحیح ہوں تو حالات صحیح، اگر ہم غلط ہو جائیں تو حالات غلط ہو جائیں گے. ہمارے دشمن صحیح معنی میں مان لیجئے ہمارا عمل ہے. جو عمل رمضان میں تھا اس عمل کو آج اللہ کے لیے جاری رکھیے. پہلی چیز وقت ہو رہا ہے. قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے تھے، آپ 1 پارہ پڑھتے تھے، آدھا پارہ پڑھتے تھے، جو بھی کرتے تھے، آج بھی آپ یہ طے کر لیجئے انشاءاللہ میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جب میں قرآن مجید کے کچھ صفحات نہیں پڑھوں گا. انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن کی پابندی کرنے
اور قرآن کو باضابطہ طریقے سے روزانہ پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے 15 منٹ ہو، بھلے 15 منٹ ہو، اللہ روز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی چیز ہے. اور صرف پڑھنے کی نہیں، اللہ قرآن سمجھنے کی اور اس سے مزہ حاصل کرنے کی، اطمینان حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، نماز میں اگر سکون نہیں ہے سمجھ لو کہ دل بند ہو گیا ہے. کس میں سکون نہیں ہے؟ نماز میں اگر سکون نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں آج فجر کی نماز پڑھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو، کہیں اور جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں. مسجدوں میں ہم لوگ رمضان میں نماز پڑھاتے ہیں، ذرا لیٹ ہمیں ہو گیا، سامنے جانے جگہ نہیں ملے گی ہم کو. اتنی صفیں بھری ہوئی ماشاءاللہ، ساری مسجد بھری ہوئی، اور سارا رمضان الحمدللہ. آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے. آج ہم فجر پڑھے کیا فجر؟ اپنے آپ سے پوچھو. وہ پابندی نماز کی جو رمضان میں تھی آج کیوں نہیں ہے؟ سوال یہی ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. اللہ ایک چیز میں رمضان میں کئی سال بولا ہوں، آج وہ چیز بول کر آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ اپنی بات. نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور ایک جملہ میں بولتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لو. مسلمان کی زندگی نماز کے اطراف رہے. شاید سمجھ میں نہیں آیا. مسلمان کی زندگی نماز کے اطراف رہے. فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک آپ کی پلاننگ اسی طریقے سے رہے. سبحان اللہ. شان کے لیے نہیں بول رہا ہوں. رحمانی مسجد میں جو بچے پڑھ کر آگے بڑھ کر آج ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں ہیں، بہت اچھی حالت میں، بہت اچھی حالت میں. جب بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. بس اتنا ہے، ہم نے ان کو غور سے دیکھا ہے. آج بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، تربیت کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے وہ بچوں کو دیکھا ہے، کالج، گھر، مسجد، یہی 3 جگہ ہوگی. کالج، گھر اور مسجد. عصر کی نماز ہمارے ساتھ، اگر ذرا لیٹ ہو گیا مغرب ہمارے ساتھ. اور وہ نوجوانوں کا جو دوست ہوتا تھا نا، مسجد کے مؤذن صاحب یا مسجد کے امام صاحب، گھر سے فون آتا، ماں پوچھتی بیٹا کہاں ہو؟ کہتے عبد القدیر صاحب کے ساتھ ہوں، امام صاحب کے ساتھ ہوں. یہی نوجوان آج ماشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں ہے، اور دنیا میں بھی آگے ہے اور آخرت میں بھی آگے ہے. جی ہاں، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. اور نماز پڑھنے کے لیے جب ہم جائیں، ساری چیزوں کو باہر پھینک کر، منقطع ہو کر، نماز کو ساری چیزوں پہ ترجیح دے کر، اگلی پچھلی سنتوں کے ساتھ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. خاص کر اہل حدیث نام لے کر بول رہا ہوں، آئے تو آئے آپ کو غصہ. اہل حدیثوں میں سنتوں کی پابندی نہیں ہے. اگر یہ عشاء کے بعد کا درس ہوتا تو پوچھ لیتا. میں صحیح بول رہا ہوں، تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں، اس لیے سوال کرنا مناسب نہیں. جمعہ کا خطبہ ہے یہ. ہمارے بھائیوں میں اگلی پچھلی سنتوں کی پابندی نہیں. سلام پھیرے ایسا بھی ہوتا ہے، ادھر امام سلام پھیرا نہیں، ادھر گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے، میرا سلام ابھی پھیرا نہیں، انہیں کب سلام پھیر لیا، کب بھاگ کر چلا گیا، کب چپل اٹھا لیا، کب گاڑی اسٹارٹ کر لیا. سارا دماغ اس کا کہیں اور ہے، یہ نماز میں تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال کا ایک جملہ ہے نا، بڑا اچھا جملہ ہے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. بڑا اچھا جملہ ہے ان کا. تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، دماغ ہے ہی نہیں نماز میں. تیرا دماغ تو کرکٹ میں ہے، IPL میں ہے، کسی اور چیز میں ہے، کاروبار میں ہے، گیم میں ہے. جی ہاں، گیم کے اندر ہے، کسی اور جگہ لگا ہوا ہے. اگر 4-3 ہو گئے، 3 رکعت پڑے، امام صاحب 4 رکعت پڑے، 4-5 لوگوں کے سوا پوری مسجد میں کوئی نہیں رہے گا جو یقینی طور پہ کہہ سکے امام نے 4 ہی پڑھائی ہے، امام نے 3 ہی پڑھائی. ایسی ہے نماز. اللہ ہمارا دل نماز میں لگائے. اگر نماز میں دل نہیں ہے، سمجھ لیجئے دل بند ہو گیا ہے.
اور تیسری اور بڑی اہم چیز ہے، وہ میں پڑھ کر بعد میں انشاءاللہ تعالی 10 منٹ یا 5 منٹ ذمہ داری کے بارے میں بول کر آج کے تعلق سے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ یہ بڑے عالم علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے۔ میری گزارش ہے نوجوان بچوں سے، اگر ہو سکے پورے میرے جمعہ کے خطبے کا یہ خلاصہ ہے، کہیں جا کر اسے لکھ کر رکھو، انشاءاللہ کسی جگہ اسے لکھ کے رکھو۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، صدع القلب فی امرین، یہ دل جو بند ہوتا ہے، زنگ جو لگتا ہے، اکثر دو باتوں سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو دل خراب ہوتا ہے دو چیزوں سے خراب ہوتا ہے۔ پہلی چیز الغفلہ، کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ غفلت، حد سے زیادہ غفلت۔ اور دوسری چیز ہے سبحان اللہ والذم، گناہ۔ آدمی گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، دل خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلی چیز کیا ہے؟ غفلت۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو غفلت سے بچائے۔ اچھا، اگر دل کو صاف کرنا ہے، وَجَلَاؤُهَا بِشَيْئَيْنِ، اور دل کو اگر صاف کرنا ہے، دل کو اگر پاک کرنا ہے، دل کو اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، دو چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، غور سے اٹھ تو گئے ہیں۔ آج میں نے پورے جمعہ میں ایک بار بھی بولا نہیں سونے والوں کے بارے میں، اٹھے ہیں، سن بھی رہے ہیں غور سے، ماشاء اللہ۔ دل اگر صاف کرنا ہے، نرم کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، دو باتیں ہیں۔ کیسے کریں گے؟ یہ دو باتوں کو اگلی جمعہ کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جی، اللہ سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، اللہ عز و جل یہ دونوں باتوں پر مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک بات اس میں سے، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میرے دل پر پردہ آ جاتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ کیا جملہ ہے بھائی؟ میرے ساتھ رہو نا۔ کبھی کبھی دل پر پردہ، اس کا معنی سستی، عمل نہیں ہو رہا ہے، نماز میں سستی، روزہ رکھنے میں سستی، نیک عمل کا ایسا، یہ پردہ آنا ہے، اس کا معنی یہی ہے۔ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاؤں سستی آ جاتی ہے، نیکی کا کام کرنے جاؤں سستی آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی ایک علاج، میں ایک کام کرتا ہوں، وہی علاج مجھے بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہی علاج آپ بھی کریں گے۔ کریں گے؟ امام صاحب پوچھے تو بول سکتے ہیں، کریں گے؟ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرہ، ایسے وقت میں 70 مرتبہ، کتنی بار؟ 70 مرتبہ میں استغفار پڑھ لیتا ہوں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کر کے دیکھو۔ نوجوان فون میں بھی پوچھتا ہے، مل کر بھی پوچھتا ہے، شیخ سستی ہے، نمازوں میں سستی ہے، عمل میں سستی ہے، کیا کریں شیخ؟ میرا کیا جواب لوگے؟ میرے نبی کہتے ہیں اگر ایسی سستی آ جائے 70 مرتبہ استغفار کرو۔ ابن عمر کہتے ہیں، کون؟ ابن عمر، میں نبی کے پاس ہمیشہ بیٹھتا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، میں اللہ کے رسول کو دیکھتا، ایک مجلس میں نبی 100 بار یا 70 مرتبہ اللہ کے نبی ایک دعا پڑھ رہے ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، رب اغفر لی وتب علی، اللہ میری توبہ قبول فرما دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس جملے کو، اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھتے 70 مرتبہ پڑھتے یا 100 مرتبہ پڑھتے۔ دل اگر صاف کرنا ہے، پہلی چیز یہ ہے، آپ اسی چیز کو عمل کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے، دیکھیے ہمارا دل اللہ سے ڈرنے لگے گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز، دو چیزیں ہیں نا۔ دوسری چیز انشاءاللہ تعالی، دل کو اگر اچھا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بنانا ہے، تو ذکر ہے۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، ناراض نہ ہوں انشاءاللہ۔ ہوں گے ناراض؟ بولو انشاءاللہ۔ ہوں گے ناراض؟ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کبھی کبھی دل میں آتا تھا ان کے، سارے علماء الگ ہو گئے تھے یا اکیلے پڑ گئے تھے، کبھی دل میں خیال آتا میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں۔ قرآن اللہ کی مخلوق ہے،
امام احمد ابن حنبل اکیلے تھے جو کہتے تھے نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ان کو کوڑے بھی مارے جاتے، رمضان کے مہینے میں 27ویں رمضان کو روزے کی حالت میں مارا گیا ہے۔ مارنے والا ایک کوڑا مار کے پیچھے ہٹ جاتا، پوچھتا مان لو نا مجھے بھی مارنے نہیں ہو رہا ہے، کیسے آپ کو ماروں؟ اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا عالم امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے، یہ امام بخاری کے ٹیچر ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کوڑے کھا لیتے مگر اپنی بات پہ اڑے رہے۔ ایک بار کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں مان لوں، ان کے ساتھ چلا جاؤں، دعوتی کام کرتا رہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، مجبور ہونا۔ تو ان کے سل میں، سل وہ جیل، ان کی جیل میں، ان کے سل میں ایک چور تھا، نام جانتے نہیں چور کا؟ ہو سبحان اللہ، میں نے نوٹ کیا ہے نام اس کا، ایک چور تھا۔ اس چور نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ایک جملہ کہا، یا احمد، اس کا جملہ میں نے عربی میں نوٹ کیا ہے، اے احمد یقتل کا، اگر تجھے یہ لوگ قتل کر دیں، مار 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 کے اگر تجھے حق کے راستے میں قتل کر دیں، مت شہیدہ، تو تم شہید مرو گے۔ کیا مرو گے؟ شہید مرو گے۔ وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، یہ جملے بھی ہم نہیں بول سکتے۔ وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، اگر یہ تمہیں چھوڑ دے، تم باہر نکل جاؤ، تمہارا مسئلہ جیت جاؤ، تو باقی جو زندگی بچے گی تمہاری، اللہ تمہاری تعریف کرے گا اور دنیا کے لوگ بھی تمہاری تعریف کریں گے، قیامت کی صبح تک تمہاری تعریف ہوتی رہے گی۔ وَإِنْ عِشْتَ حَمِيدًا، آگے کا جملہ سنو، یقول الامام احمد، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ جو جملہ اس چور نے کہا نا، مجھے میرے دماغ میں خیال جو آ گیا تھا بدلنے کا، وہ خیال چلا گیا اور میرا دل مضبوط ہو گیا حق کے اوپر، میں حق کے اوپر ڈٹ گیا الحمدللہ۔ کبھی کبھی کسی کی بات جو ہے، کسی کی تقریر کی کوئی بات، کسی کے بیان کی کوئی بات، کسی کی نصیحت انسان کی زندگی بدل دیتی، انسان کے دماغ میں وہ چیز بٹھا دیتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا جو لوگ جمعہ میں بیٹھ کے سوتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں دیکھ لو کہیں تمہارا دل سخت تو نہیں ہو گیا ہے، اس لیے کہ قرآن سے سو رہے ہیں، حدیث سے سو رہے ہیں، اقوال سے سو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میں کہاں سو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آخری بات، 2 منٹ آپ کا وقت لے کر جمعہ ختم کروں گا۔ میرے بھائی، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اس وقت حالات کیا ہیں اور کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر نام لے لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ہم فلاں آئیں گے تو فلاں ہو جائے گا۔ مجھ سے بہت اچھا آپ جانتے ہیں، اور حالات کی سرخ پر جانے والے ہیں۔ حالات بدلنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں غور سے سنو، حالات بدلنے کی طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، ہم جو کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے فیوچر کے لیے، مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ہم کیا کر سکتے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں صرف یہی ایک چیز ہے، ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آؤ، کون نوجوان مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آؤ سامنے بیٹھو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون سی دلیل تمہارے پاس ہے؟ لے کر آؤ، انشاءاللہ میں وہ دلیل کو رد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سامنے بیٹھ کر بات کرو انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے اللہ کو چھوڑ کر، رسول کو چھوڑ کر شریعت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارے وجود کو اس ملک میں باقی رکھنے کا۔ لو، دنیا کا کون سا ملک ہے جو ہمیں دعوت دے دے آ جاؤ بھی ہمارے ملک میں؟ مدینے والے جیسا بلا لیے تھے نا، دروازے کھول دیے تھے۔ کون سا ملک ہے دنیا میں؟ ہمیں یہی رہنا ہے، ہمیں یہی جینا ہے، ہماری نسلوں کو یہی رہنا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں حق ایک ہی ہے، اور وہ حق ہے ووٹ ڈالنے کا۔ جاؤ، اللہ کے لیے ڈالو انشاءاللہ تعالی، اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ اللہ کے نبی وہ حدیث میں نے نوٹ کی ہے ذمہ داری کے تعلق سے، الگ پیپر میں نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے۔ حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا ہر اس آدمی سے جو ذمہ دار ہے۔ یاد رکھو، اچھے چھوڑے گا نہیں اللہ سے، اور گمراہ کرنے والوں کو تو بالکل نہیں چھوڑے گا۔ قوم کو گمراہ کرنے والوں کو تو اللہ بالکل نہیں چھوڑے گا، اسی طرح قوم کے ٹکڑے بنانے والوں کو بھی اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جو لوگ قوم کو بانٹتے نہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر، ایسے مسئلے جن کا تعلق نہ توحید سے ہے،
نہ شرک سے ہے نہ اصول سے ہے، پھر بھی قوم کو بانٹ رہے ہیں، قوم کو بانٹ رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ میں کیا بولنا چاہتا ہوں؟ اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ روز قیامت یہ اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم حضرت حسن کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ کن کے طریقے پر؟ حضرت حسن خلیفہ بنے، ایک طرف حضرت معاویہ، ایک طرف حضرت حسن، دو الگ الگ جماعتیں مسلمانوں کی۔ حضرت حسن نے اپنے آپ کو خلافت سے اتارا اور لیٹر لکھا حضرت معاویہ کو، میں خلیفہ نہیں رہنا چاہتا، مسلمانوں کو دو جماعتوں میں نہیں بانٹنا چاہتا، میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں اور مسلمانوں کو ایک بنانا چاہتا ہوں، آپ کو میں خلیفہ امیر ماننا چاہتا ہوں۔ صبح ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، مسلمانوں کو بانٹنا نہیں چاہتے، ہم معمولی چیزوں میں مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، جہاں تک ہو سکتا ہے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، یہی شاید ہماری غلطی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، غور سے سنو، ان اللہ سائل کل راعٍ، اللہ عز و جل ہر ذمہ دار سے سوال کرے گا۔ اگر ہے طاقت ذمہ داری کی تو رہو، ورنہ چھوڑ دو ذمہ داری۔ سب سے بول رہا ہوں، ساری دنیا سے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، اے ابو ذر، دو آدمیوں پر بھی تم امیر بنو تو نہیں بننا، تمہارے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے عمارت سنبھالنے کی، ذمہ داری سنبھالنے کی اگر نہیں ہے، مسجدیں، مدرسے، سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، تمہارے اندر اگر کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں جواب دینا ہے، آج ہی نکل جاؤ یہاں سے۔ ان اللہ سائل، اللہ سوال کرنے والا ہے، کل راعٍ، ہر ذمہ دار سے، اما استرعاہ، جس کی ذمہ داری اللہ نے اسے دی ہے۔ کیا سوال کرے گا؟ احفظ ام ضیع، ذمہ داری کی حفاظت کیے یا ذمہ داری کو ضائع کر دیے؟ دو سوالات ہوں گے۔ احفظ ام ضیع، کیا تم نے ذمہ داری کی حفاظت کی یا ذمہ داری کو ضائع کر دیا؟ حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی سے گھر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تجھے اولاد دی، اللہ نے تجھے بیوی عطا فرمائی، کیا تو نے وہ ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ اور آج کی ذمہ داری یہ ہے مسلمانوں، ماشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو، ایک ہی چیز اللہ نے ہمارے اختیار میں یہاں دی ہے اور وہ ہے ووٹ کرنا۔ جائیے گا انشاءاللہ، جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کر دیجئے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھیے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ طاقتوں کو جو ہمارے خلاف ہیں اللہ شکست عطا فرمائے گا، اللہ فاشسٹ قوتوں کو اللہ شکست عطا فرمائے گا۔ جو لوگ بانٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ہماری طاقت تو نہیں ہے، ان کو ہم ہرا نہیں سکتے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ ان کو ہرا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری ان کی پلاننگ کو، اللہ ان کی تدبیروں کو اللہ انہی کے خلاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن کو قائم فرما، اللہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن کو قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ فلسطین کے مظلوم بچوں کی مدد فرمائے، اللہ غزہ اور رافع جو چیزیں ہیں اللہ وہاں کے مظلومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ وہ بیوہ عورتوں کی مدد فرمائے، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ اس اسٹیٹ کے اندر اللہ امن کو قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نوجوانوں کو اللہ صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید سے قریب فرمائے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو شرک سے بچائے، جو بدعت اور قبر پرستی میں ہیں اللہ ان کو بدعت اور قبر پرستی سے بچائے، سب کو اللہ متبع سنت بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس سے راضی ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن